بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا غفار يا قادر صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیک کام کرنے کو دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، عبادت کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ کیا وجہ ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ اس کے لیے ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر آپ اسے کریں تو انشاءاللہ تمام نیک کاموں میں دل لگ جائے۔ وہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، ہر آدمی آسانی سے کر سکتا ہے، بچے بھی جو سمجھدار بچے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو بچے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ وہ بچوں کے لیے بھی آسان ہے، وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، بابرکت نام ہیں، وہ اتنے مجرب نام ہیں کہ جن کی برکت سے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو۔ تین نام ہیں۔ پہلا اللہ کا ذاتی نام، یا اللہ، یا قادر، یا غفار، یہ تین نام ہیں۔ اب دوسرے دو نام ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ پہلے آپ نے کہنا ہے یا اللہ، اور اس کے بعد یا غفار یا قادر۔ اگر یا قادر کو پہلے کہہ دیں بعد میں یا غفار کہہ دیں تب بھی ٹھیک، لیکن تینوں نام اکٹھے لیں۔ یہ صرف آپ نے رات کو سوتے وقت سونے کی جو دعا اپنے معمول کے مطابق پڑھتے ہیں وہ پڑھیں۔ آیت الکرسی اکثر لوگوں کے پڑھنے کا معمول ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، وہ بھی پڑھیں۔ سورہ فاتحہ وہ بھی پڑھیں۔ قرآن پاک کی 10 آیتیں جو پڑھ کے سوتا ہے پوری رات کی عبادت کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ اور 10 آیتیں سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورہ اخلاص پڑھ لی، یہ 10 آیتیں ہو گئی۔ اور اس کے بعد 21 مرتبہ یہ وظیفہ جو میں نے بتایا، یا اللہ، یا غفار، یا قادر، 21 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اول آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا نیک کام کرنے کو دل چاہے گا، نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا، نورانیت پیدا ہو جائے گی، آپ کی نماز چھوٹے گی، آپ کو دکھ ہوگا، آپ کوشش کریں گے کہ میں سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز پڑھوں۔ دوبارہ آپ اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ آپ نے رات کو سوتے وقت پڑھنا ہے، جب سونے کے لیے اپنے بستر پہ چلے جائیں۔ اپنے معمول کے مطابق جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں ان کو پڑھیں، اور اس کے بعد یہ تین نام اللہ کے جو میں نے بتائے، یا اللہ، یا غفار، یا قادر، ان تینوں کو پڑھ کے ایک شمار کریں۔ پھر دوسری دفعہ یا اللہ، یا غفار، یا قادر، یہ 2 ہو گیا۔ پھر اسی طرح یا اللہ، یا غفار، یا قادر، یہ 3 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 21 مرتبہ پڑھا۔ میرے خیال میں اب سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ اکثر پھر پوچھتے رہتے ہیں کیا ہر نام کو 21 دفعہ پڑھنا ہے؟ اس طرح نہیں ہے، تینوں پڑھیں گے ایک شمار کریں گے، پھر تینوں پڑھیں گے 2 ہو جائیں گے، پھر تینوں پڑھیں گے 3 ہو جائیں گے۔
اسی طرح 4 5 21 تک پڑھیں، اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اب یہ وظیفہ 2 دن یا 4 دن یا 40 دن کا نہیں ہے، یہ وظیفہ ساری زندگی کا، کیونکہ مشکل تو ہے نہیں۔ آپ کی جب روٹین بن جائے گی، محاورہ آپ کا ہو جائے گا، تو ایٹومیٹک آپ کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہو جائیں گے، بلکہ آپ کا دل بھی جاری ہو جائے گا۔ جب دل جاری ہو جائے گا، اللہ کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی، نیک کام کرنے کو دل چاہے گا، نماز کے اندر دل لگے گا، خشوع اور خضوع والی اور نورانیت والی آپ نماز پڑھیں گے۔ عام لوگ نماز پڑھتے ہیں، سجدے پہ سجدہ ٹھا سجدہ، جس طرح مرغی دانے چگتی ہے، ایسی نماز پھر نہیں ہوگی۔ ایسی نماز بندے کے لیے بد دعا کرتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ذلیل کیا، اللہ تجھے جہنم کے اندر قید۔ اب آپ سوچیں، اتنا بڑا عمل کیا، وضو کیا، وقت بھی آپ نے نکالا، اور نماز کو اگر احتیاط سے نہیں پڑھا تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان۔ تو اس وظیفے کی ایک برکت تو یہ ہوگی کہ نماز آپ شوق سے پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے، نماز کے اندر دل لگے گا، اور صحیح معنوں میں نماز ادا کی جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوگی۔ وہ بلندی پہ جب جائے گی تو آسمانوں کے دروازے کھلے ہوں گے، اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دے گی۔ اللہ پوچھیں گے کیا ہوا، تو یہ نماز آواز دے کے کہے گی کہ فلاں بندے نے بہت اچھے طریقے سے رکوع کیا، قیام کیا، سجدہ کیا، ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ فرشتوں کی نورانی محفل میں اعلان کریں گے میں نے فلاں بن فلاں کو بخشا۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے۔ ایک بندہ صحیح قسم کا نمازی بن جائے، ساری بری عادتیں، فوش باتیں خود بخود اس سے ختم ہو جائیں گی۔ خود اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بیہودہ بے حیائی کی باتوں سے حفاظت کر۔ اللہ رب العزت مجھے بھی تمام سامعین کو خشوع خضوع والی، نورانیت والی اور اللہ اپنی یاد والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر قدم قدم پہ مدد فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ہم کسی نئے وظیفے اور نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔